کافور کے درخت تلے بڑی خنکی تھی اور اس کی عقبی پہاڑی پر ٹیوب ویل کا پانی باقاعدگی سے چابچا میں جمع ہو رہا تھا۔ ہم دونوں درخت تلے بیٹھ گئے، کافوری خوشبو سے لدے ہوئے درخت کے نیچے۔ مجھے سیمی کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے از سر نو اس سے رابطہ بڑھانے کی کیا پڑی تھی؟ لیکن میرے اندر ایک قیوم ایسا بھی تھا جو الف گھوڑے کی طرح میرے بس سے باہر رہتا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا کینوس کے تھیلے کو تھپک رہا تھا اور مدتوں کے بعد میرے دل میں انجانی سی خوشی تھی۔ میرے جسم کا میری روح پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے قیوم؟ میں کہیں نہیں، تمہیں معلوم ہے میں تمہیں بلانا چاہتی تھی، اس نے اداس ہو کر کہا۔ پھر بلایا کیوں نہیں؟ میرا ایڈریس تمہیں معلوم تھا۔ میں نے تمہیں کئی خط لکھے قیوم، وہ چپ چپ سی بولی، لیکن مجھے تو ایک خط بھی نہیں ملا۔ امید بڑی دیوانی ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ وہ خط میں نے پوسٹ نہیں کیے کیونکہ وہ تمام شکریہ کے خط تھے۔ تمہیں انہیں ریسیو کر کے تکلیف ہوتی۔ میرا دل کلائیوں کے قریب زور زور سے بجنے لگا۔ سیمی نے مجھے ضرور ویسے ہی خط لکھے ہوں گے جیسے میں اسے گورنمنٹ کالج میں لکھا کرتا تھا۔ میری عدم موجودگی نے اس مرتبہ اسے بھی نڈھال کر دیا ہوگا۔ کیوں؟ میں بہت سیلفش ہوں، میں تمہیں یوز نہیں کرنا چاہتی قیوم۔ کیا مطلب؟ جب میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتی تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں تمہارے سہارے زندہ رہوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی تنہائی کی خاطر اپنے کھوکھلے پن کو بھرنے کے لیے تمہیں استعمال کروں اور استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دوں؟ میں نے اس کا ہاتھ چوم کر دل میں کہا، کچھ لوگ اتنے کو بھی خوش قسمتی سمجھتے ہیں سیمی، ان کا جی چاہتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو ان کا جذباتی استحصال ہی کیا جائے۔ ابھی ریڈیو اسٹیشن میں جب ہم سعید صاحب کے کمرے میں ملے تو میں نے فیصلہ کیا کہ شاید میں حیدر کو بھی صرف یوز کر رہی ہوں، اس کے ساتھ بھی میں صرف اپنی تنہائی کو پر کر رہی ہوں۔ سیمی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سفیدی مائل گندمی رنگ بہت بے جان تھا۔ میرے پاس کیا ہے جو میں حیدر کو دے سکتی ہوں؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ خدا قسم میں اتنی بڑی چیٹ نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ سمجھنے لگے کہ میں سیریس ہوں۔ وہ ایسے نہیں سمجھ سکتا، فکر نہ کرو، اسے ایسی سوچ کی عادت نہیں۔ کوئی بھی کسی وقت سنجیدگی سے محبت کر سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں نے فیصلہ کیا قیوم کہ اب میں اسے کبھی نہیں ملوں گی، کبھی نہیں۔ بیچارہ، تمہیں اسے یوں اس طرح بغیر نوٹس کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی صرف اپنی تکلیف کی زبان سمجھتا ہو۔ کیا مطلب؟ جب اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو کئی بار آدمی اپنے آدرش سے گر جاتا ہے۔ دراصل کوئی بھی اپنے آئیڈیل جتنا اونچا ہو نہیں سکتا، وہ صرف اسی بلندی کو چھو سکتا ہے جہاں تک اس کے جبلت کے پنکھ اڑا کر لے جا سکیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہو سکتا ہے یوں بھاگ جانے سے حیدر کو تکلیف پہنچے، پھر وہ تمہیں معاف نہ کر سکے اور اس تکلیف کی وجہ سے تمہارا پیچھا اور کرے، فلموں کے ولن کی طرح۔ نہیں، وہ بیچارہ اچھا آدمی ہے، اسے فیڈز اور فیشن کی ضرورت ہے، وہ زندہ ہے، ہنس سکتا ہے، وہ لڑکیوں کے تعاقب میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے قیوم۔ پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا سیمی۔ ہو سکتا ہے اس کی فیلنگ تمہارے معاملے میں زیادہ گہری ہوں، کسی کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ خوف زدہ ہو کر وہ بولی۔ تم میرے ساتھ کیوں چلی آئی ہو سیمی؟ اس نے دونوں جوتے اتارے اور پرے پھینک دیے، موٹے موٹے ڈگ جوتے، لکڑی کی پیڑھی کی طرح بھاری بھرکم۔ تمہاری اور بات ہے قیوم، تم جانتے ہو میں مر چکی ہوں، تم صرف میری قبر سے محبت کرتے ہو۔ حیدر جادوگر ہے، میکسیکو کا بروجو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اتنی زندگی ہے کہ وہ مجھے سانس پھونک پھونک کر زندہ کر لے گا۔ میں اب کسی کرائسٹ کے حوالے نہیں کر سکتی اپنا آپ۔ ایک دفعہ آفتاب نے میری مردہ ممی میں روح پھونکی تھی، اب نہیں، خدا کے لیے اب نہیں۔ میں بھی تمہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سیمی۔ اس نے ایک مشکور قسم کی بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مجھے بھول گئی۔
میں وہ فضول ڈبہ تھا جو جنکشن پر پہنچ کر ریل گاڑی سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ سارے میں کافور کے پتوں کی موت آشنا خوشبو تھی۔ تمہیں پکڑنے میں، چھوڑ دینے میں کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں۔ تم میرے فرینڈ ہو، لیکن حیدر پلے بوائے ہے۔ اس کا دل اور رحم دونوں، وہ کسی اور کی فیلنگز کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں دیر تک اندر ہی اندر فرینڈ کی جگالی کرتا رہا۔ بتاؤ قیوم، میں نے اچھا کیا نا؟ کیا؟ حیدر کو چھوڑ دیا، بیچارہ۔ ایک پلے بوائے کو قید کر لیا تھا میں نے۔ ہاں، اچھا کیا۔ بہت اچھا۔ ہاں، بہت اچھا۔ میں اچھی لڑکی ہوں نا؟ بولو قیوم۔ بہت اچھی، بہت ہی اچھی۔ اس نے انگشت شہادت سے اپنے رخسار پر آئی ہوئی لمبی سی لٹ اٹھائی۔ کالج میں اس ادا پر کئی لڑکے مبہوت رہ جاتے تھے۔ آج اس ادا میں عجیب قسم کا بوسیدہ پن تھا۔ تم بہت خاموش ہو قیوم۔ ہاں، نہیں۔ ہم سارا دن بغیر کھائے پیے باغ میں بیٹھے رہے۔ سیمی نے مجھے ان 2 مہینوں کی سرگزشت سنائی جس میں ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ میں نے اسے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میرے پاس سوائے اپنے جذبات کے بیان کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے دن اور راتیں بیرونی ماحول میں گزارنے کا عادی نہیں، اور مجھے علم تھا کہ سیمی کو میرے جذبات کی رام کہانی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ باغ جو دوپہر کے وقت بالکل بے آباد تھا، شام کے پڑتے ہی انسانی آوازوں سے بھرنے لگا۔ موٹر سائیکلیں، کاریں منٹگمری ہال کے قریب پارک ہونے لگیں۔ ہم دونوں کی باتیں لامتناہی تھیں۔ ایک ہی بات کو ہم 100 رنگ میں کرنے کے عادی تھے۔ پھر شام کے دھندلکوں میں ایک نوجوان کسی لڑکی کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھائے فوارے کی طرف سے آیا اور بابا ترت مراد کے مزار کی جانب چلا گیا۔ دونوں متوسط طبقے کے تھے۔ غالباً وہ گھر سے پھٹا کھا کر آئے تھے۔ لڑکے کی کسی بات پر لڑکی اس قدر بے ساختہ ہنس رہی تھی کہ سائیکل کا بیلنس خراب ہو رہا تھا، لیکن دونوں مگن تھے، خوش تھے۔ ان کی ساری سرخوشی ایک نقطے پر مرکوز تھی۔ قیوم، مجھے ہنسنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ آنکھ کے کوے سے آنسو پوچھتی ہوئی سیمی بولی۔ ہاں، ہنسنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ تم مجھے اس لیے بھی پیارے لگتے ہو کہ تم کبھی بے تحاشا نہیں ہنستے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ مجھ پر ہنسی کیوں حرام تھی۔ اگر میں کر لیتی تو آج زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی شاید۔ اگر تم سمجھوتے کی کوئی صورت نکالنا چاہو تو نکل سکتی ہے۔ اڑچن تو تمہاری ضد ہے سیمی۔ اس نے میری بات انسنی کر دی۔ اگر میں کہیں پروفیسر لگ جاتی تو مجھے ماموں سے پیسے نہ لینے پڑتے۔ سیمی، اپنے گھر چلی جاؤ خدا کے لیے، یا شادی کر لو کسی سے۔ مجھ سے میرے گھر والوں کی بات نہ کیا کرو۔ ساری مصیبت ہی ان لوگوں نے پیدا کی ہے۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ تم YWCA میں رہتی ہو؟ پاپا کو معلوم ہے۔ پھر وہ اتنے بڑے بیوروکریٹ ہو کر تمہیں کیسے اجازت دیتے ہیں وہاں رہنے کی؟ سیمی زہر خند سے مسکرائی۔ بے وقوف آدمی۔ پاکستان کا اونچا بیوروکریٹ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کے کچھ مسائل ہیں۔ اس کے اپنے مسائل کی ذاتی کھیپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کے متعلق کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب پاپا صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں آفس، فائلیں، اپنی ساکھ، پوزیشن، سٹیٹس، ان گنت مسئلے ہوتے ہیں۔ دفتر پہنچ کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی فون کالز، میٹنگیں، میل ملاقاتی، دفتری مسائل میں وقت گزرتا ہے۔ شام کو اپنی برادری کے ساتھ کمیونیکیشن فنکشنوں کا جائزہ، اپنی ساکھ کو مزید تقویت دینے کے مسئلے ہوتے ہیں۔ احمق آدمی، اتنے سارے ملبے ہیں کہ اگر کبھی اسے مسرت کی تلاش بھی کرنی پڑے تو وہ بیٹی کے پاس بھاگا بھاگا تھوڑی آئے گا۔ وہ کسی نوجوان لڑکی کو نہ تلاش کرے گا۔ تمہاری ماں کچھ نہیں بولتی؟ مجھے اپنا ابا یاد آ گیا۔ چندرا کے بڑے آنگن میں ماں کے بغیر بے سہارا گھومتا ہوا ابا۔ ماں؟ وہ کیا بولے؟ جہاں تک مادی اور دنیاوی ساتھ ہے وہ اکٹھے ہیں، لیکن وہ ماما کے جذباتی اور روحانی سفر میں ساتھ نہیں دیتا، دے نہیں سکتا۔ غریب پاپا۔ کیا تمہارے پاپا کو معلوم ہے کہ تم ماموں سے پیسے لیتی ہو؟ وہ کچھ دیر ہنستی رہی، پھر بولی، غالباً جو پیسے ماموں مجھے دیتے ہیں وہ پاپا ہی سے لے کر دیتے ہیں۔ یہ سیکرٹ ہے ہم تینوں میں، مجھ میں، پاپا میں اور ماموں میں۔ تمہیں اپنے والدین پر ترس نہیں آتا؟ آتا ہے، بہت آتا ہے۔ دراصل
تعلیم یافتہ اولاد کبھی والدین کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ ہم تینوں اکٹھے رہنے کے پروسیس میں ایک سیچوریٹڈ پوائنٹ پر آ گئے تھے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ سانجی فیملی لائف میں ہر روز گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ پول کرتا ہے، مالی، جذباتی، روحانی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر شخص معذور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پول نہیں کر سکتا۔ یہ سیچوریٹڈ کیفیت کرسٹلز کو جنم دیتی ہے۔ پہلے خاندان محلول ہوتا ہے، پھر دانہ دانہ ہو کر بکھرنے لگتا ہے، گھر کی اس حالت کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ افسوس، پناہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ تمہارا جی نہیں چاہتا ماما سے ملنے کو؟ سیمی دکھ سے ہنسنے لگی۔ چاہتا ہے، لیکن جس ماں کو میں ملنا چاہتی ہوں وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ میں گلبرگ کی ایک سجی سجائی کوٹھی میں کسی بوڑھی خوف زدہ بھوتنی سے ملنے نہیں جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا جی چاہا کہ میں سیمی کو چندرا کے متعلق بتاؤں، مائی توبہ توبہ اور ماسی الفت کی باتیں کروں، پرانے بھٹے کے قصے سناؤں، امرودوں کے باغ میں جو واقعات ہوئے تھے ان کے متعلق بات کروں۔ جانے کیا بات ہے، لیکن ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ جو کواڑ مدتوں سے بند ہوتے ہیں ان پر دستک دے کر سوئے ہوئے مکینوں سے اپنا محبوب ملانا چاہتا ہے۔ بچپن کی دوپہریں، نوبالغی کی شامیں اور جمع راتوں کی ساری فلم اسے دکھانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے۔ جسم بے نقاب کرنا تو ایک آسان سا فعل ہے، اصل شناخت تو اپنے ماضی کی برہنگی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ چندرا کے گاؤں میں کلر بڑھتی زمین میں سیمی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میرے اس بڈھے باپ سے وہ کیوں ملنا چاہے گی جو دوسری منزل پر نروان حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے؟ بڑی دیر بعد سیمی بولی، آج صبح جب میں YWC سے چلی تو مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے ریڈیو اسٹیشن ملو گے۔ تم نے سفید قمیض اور نیلی جینز پہنی ہوگی اور تمہارا گلا خراب ہوگا۔ تمہیں ایسی باتیں کیوں کر پتہ چل جاتی ہیں سیمی؟ وجہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پتہ چل جاتی ہیں۔ وہ چپ ہو کر دور اس جھاڑی کی طرف دیکھنے لگی جس میں سے 9 فٹ کا گنجا آدمی ہاتھ میں مشال لیے نکلا تھا، جو دائرے میں چلتا تھا اور جس نے تن پر ایسی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے احرام باندھ رکھا ہو۔ جس وقت میں نے ایم اے میں داخلہ لیا اس وقت مجھے معلوم تھا کہ کچھ نیچرل، کچھ اٹل، کچھ ڈسٹرکٹیو مجھے گورنمنٹ کالج کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ ان دنوں میں نے ایئر ہوسٹس کے لیے درخواست دے رکھی تھی، مجھے کال بھی آئی ہوئی تھی، لیکن جو کشش مجھے گورنمنٹ کالج میں گھسیٹ رہی تھی وہی مجھے تنبیہ بھی کر رہی تھی کہ ادھر مت آنا، اگر آئیں تو پتھر کی بن جاؤ گی۔ دراصل یہ کشش اور تنبیہ مجھ پر ایسی سوار ہوئی کہ مجھے داخلہ لینا پڑا۔ تمہیں واپس راولپنڈی جا کر اپنے جاب پر لگ جانا چاہیے۔ ٹریول ایجنسی کا کام اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں بہت جلد تھک جاتی ہوں قیوم۔ کیوں نہیں ہوتا سیمی؟ یہاں کیا ہے تمہارے لیے آخر؟ ٹریول ایجنسی کے کام میں الرٹ رہنا پڑتا ہے، کلائنٹ سے اچھی طرح گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ میرے لیے یہ دونوں بڑی مصیبتیں ہیں۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ شادی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ وہ ہنسنے لگی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر بہت زور سے۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ میں شادی کروں کسی سے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں نہ دھمکی تھی نہ خوف، بس ایک حقیقت کا انکشاف تھا۔ جس طرح ریگستان میں جیپ سوار اچانک راستہ کھو جائے، پہلے وہ کینوس کی مشک سے پانی پیتا رہے، راستہ ڈھونڈتا رہے، لیکن شام پڑنے سے پہلے تھک ہار کر جیپ کے سائے میں لیٹ کر مطمئن ہو جائے کہ اب شہر کی جانب کوئی راستہ نہیں جاتا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، جیپ سوار کی آنکھوں پر جیسے موت کی ردا اترنے لگتی ہے، ایسے ہی اس کی پتلیوں پر موت کا پردہ بڑھ رہا تھا۔ سینما اسکرین کا پردہ آہستہ آہستہ دونوں جانب سے بند ہو رہا تھا۔ میں تو صرف مارک ٹائم کر رہی ہوں، صرف مارک ٹائم۔ شاید موت سے پہلے آفتاب کا خط ہی آ جائے۔ تم نے خود اسے منع کیا تھا کہ وہ تمہیں خط نہ لکھے۔ آنسو اس کی دھسی ہوئی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ میں نے تو اسے کئی اور باتوں سے بھی منع کیا تھا قیوم۔ میں نے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد کسی اور سے محبت نہ کرنا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیا اس نے میری ساری باتیں مان لی ہیں کہ خط نہیں لکھتا؟ کچھ باتیں انسان مانتا ہے، ماننا چاہتا ہے، لیکن حالات نہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ شکر ہے لاہور میں تم ہو قیوم، اگر تم نہ ہوتے
تو میں آفتاب کی باتیں کس سے کرتی؟ تم میری بڑی ضرورت بن گئے ہو قیوم، سچی میں کسی حیدر کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ کیا کسی وقت آفتاب بھی مجھے ایسی ہی شدت سے یاد کرتا ہوگا؟ شاید کچھ اور لوگ تمہیں اس طرح یاد کرتے ہوں، مثلاً میں نے جرت کے ساتھ کہا۔ اسے ملک کی سیاست، مہنگائی، ریلوے اور پی آئی اے کے ٹکٹ ریٹس، اسکول کالجوں کے نتیجے، اغوا، ڈکیتی، چوری کی وارداتوں، فلموں کے اشتہار، نئی کاروں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کسی بیرونی انڈیکس کو نہ پہچانتی تھی۔ اسی طرح میری محبت کا ذکر بھی جملہ بیرونی حادثات میں سے ایک تھا۔ ایسے میں وہ روحانسی ہو کر غائب ہو جاتی، اس کے قلب کا شٹر بند ہو جاتا اور وہ اصلی سیمی اپنا آپ چھپا کر کہیں اوپر لفٹ میں چلی جاتی۔ جب کبھی میں اسے گلہ کرتا کہ وہ بھی میرے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے آفتاب اس کے لیے تھا، تو وہ مجھے تھپ تھپانے لگتی، ایک ایسی نادار ماں کی طرح جو بچے کی ضد پوری نہ کر سکتی ہو اور روتے بچے کو تھپک تھپک کر سلانے لگے۔ پھر کسی طرح آفتاب کے بٹن پر میرا ہاتھ پڑ جاتا، سیمی کی لفٹ نیچے آنے لگتی، صرف آفتاب کے استقبال کے لیے۔ شام پڑنے لگی تھی اور ہم نے 10-11 بجے سے یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یکدم مجھے شام کی روشنی میں سیمی کی آنکھیں املتاز کے پھولوں کی طرح زرد نظر آنے لگی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے سیمی؟ شام کی روشنی ہے قیوم۔ نہیں، یہ صحت مند نہیں لگتی۔ وہ چپ رہی۔ چلو چل کر جوس پیتے ہیں۔ تمہارے پاس پیسے ہیں اتنے؟ میرے پاس بھابھی سہولت والے پیسے تھے۔ ہاں ہیں، اٹھو۔ وہ اونٹ کی طرح کئی بل لے کر اٹھنے لگی۔ آج مجھے پانی پیے 10واں دن ہے۔ پانی پر تو کچھ خرچ نہیں آتا سیمی، میں نے قدرے جھڑک کر کہا۔ سانس لینے پر بھی کچھ خرچ نہیں آتا ہے نا؟ جس وقت میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، اس کے جلتے ہاتھ میں انگارے کی سی گرمی تھی۔ تمہیں بخار ہے؟ او نہیں بادشاہ ہو، اس نے خوش دلی سے کہا۔ ہے تو ہونے دو، چلو ڈاکٹر رفیق کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ خواہ اگر کل بخار ہوا تو چلیں گے۔ یکدم وہ مسکرا کر بولی، یار قیوم، کس قدر رومانٹک بات ہے بیمار ہو جانا بھی، ہے نا؟ میں نے جیب ٹٹولی، بھابھی سہولت والے 10 روپے کو اندر ہی اندر چھوا اور سیمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سڑک پر آ گیا۔ آج 9 فٹ والا آدمی جھاڑی سے نہ نکلا، لیکن جس وقت میں نے کچھ دور سے پلٹ کر نگاہ ڈالی تو جھاڑی اس طرح ہل رہی تھی جیسے 60 میل کی رفتار سے چلنے والی آندھی کی زد میں آ گئی ہو، حالانکہ باقی سارے باغ میں ایک ڈالی تک نہ ہل رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں سیمی سے ملا تو اسے بخار نہیں تھا۔ اس نے تازہ بال شیمپو کیے تھے اور گیلے بالوں کی وجہ سے اس کے کندھے بھی گیلے تھے۔ وہ چہرے سے بہت مزمحل نظر آتی تھی، لیکن بظاہر بہت بہادر بننے کی کوشش میں اس نے مدتوں بعد سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو کوئی بخار ہے، دیکھ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوا۔ ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے فلم دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ فلمی کریکٹروں سے زندگی سے اپنے حالات آئیڈینٹیفائی کر کے الٹا مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں نے اسے ڈاکٹر ژواگو دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں کیا کروں گی ڈاکٹر ژواگو کو دیکھ کر؟ اس میں عمر شریف ہے، تمہارے آفتاب جیسا۔ نہ عمر شریف میرا، نہ آفتاب میرا۔ میں تمہاری صحت سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ریڈیو اسٹیشن سے تازہ پیسے ملے ہیں، چلو تمہارا دل بہل جائے گا۔ کاش، وہ ہنس کر بولی۔ چلو ابھی میرے پاس پیسے ہیں، پھر نہیں رہیں گے۔ ہم دونوں باکس میں اس طرح بیٹھے تھے کہ وہ میرے کندھے سے سر لگائے آڑی نظروں سے فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کے خنک بالوں کی نمی مجھے اپنی گردن پر محسوس ہوتی تھی۔ یہ فلم کئی سطحوں میں، کئی سوالوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر سطح پر بے شمار دلدل اور ببول کے کانٹے تھے۔ جس وقت شاعرانہ محبت کا تناؤ اور دنیاوی سمجھوتے اور کم فہمی کا کھچاؤ پیدا ہوتا تو سیمی میرا کندھا چھوڑ کر صوفے پر آگے ہو کر بیٹھتی۔ جس وقت عمر شریف اپنی محبوبہ کی محبت میں تڑپتا تو سیمی کے ہاتھ، بازو سب ہلکے ہلکے پسینے سے بھیگنے لگتے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیمی کو یہ فلم دکھانے کے لیے لانا غلطی تھی، کیونکہ ابھی فلم انٹرول سے کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ بخار ایک بار پھر ہلہ مار کر سیمی کو دبوچنے لگا۔ فلم کے آخر تک وہ سارے کا سارا ملبہ بن چکی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ٹیکسی لے آؤں۔
احمق مت بنو، پاس ہی تو ہے، چلتے ہیں پیدل۔ تمہیں بخار ہے، یہ فلم کا اثر ہے، یہ بخار ہے، فلم کا اثر ہے۔ ہم دونوں بحث کرتے ہوئے مال روڈ پر نکل آئے۔ وہ کھلی آواز میں فلم پر تبصرہ کر رہی تھی۔ بیوی چھوڑ کر کون کسی لارا پر مرتا ہے؟ کم بخت فلم والے ایسی انہونی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بیوی محبوبہ نہیں ہوتی سیمی، اگر ہو سکتی تو محبوبہ اور بیوی کے لیے ادب میں ایک ہی لفظ ہوتا۔ تو مجھے دھوکے نہ دیا کرو، آفتاب کی زیبا ہی اس کی محبوبہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اچھا، آج کے بعد ہم دونوں ان کی باتیں نہیں کریں گے۔ اچھا اچھا۔ یکدم مال روڈ کی روشنیوں میں اس کی آنکھیں گیندے کے پھول کی طرح زرد دکھائی دینے لگیں۔ سیمی، چلو ڈاکٹر رفیق کے کلینک پر، وہ میرا دوست ہے، اپنے کلینک کے اوپر رہتا ہے، چلو۔ کیوں؟ تمہیں اس معاملے کو اتنی کم اہمیت نہیں دینی چاہیے، کہیں یہ یرقان نہ ہو۔ تو ہو یرقان، ہونے دو، کم از کم آفتاب کو یہ تسلی رہے گی کہ سیمی یرقان سے مری، اس کی بے وفائی نے میری جان نہیں لی، ہے نا؟ ہم دونوں پیدل پیدل مال روڈ سے ہو کر پلازا والی سڑک پر اتر آئے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، انسان کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کیا واقعی جراثیم ہوتے ہیں؟ وائرس کوئی چیز ہے؟ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، 20ویں صدی میں کسی کے سامنے یہ بات نہ کرنا۔ سچی مجھے لگتا ہے کہ تمام بیماریاں سب کے سب خواہش سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی پہلے بیمار ہونا چاہتا ہے، اسے اندر ہی اندر کہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی سزا دینے کی آرزو ہوتی ہے۔ پہلے اس کی صحت مند رہنے کی ول کمزور ہوتی ہے، پھر وہ سائیکو سومیٹک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جسم مدافعت کرنے سے انکار کرتا ہے اور جراثیم وغیرہ اثر کر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ حادثے میں مرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ کہیں اندر، بہت اندر، ان کے دل میں حادثے سے مرنے کی آرزو ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انہوں نے ڈے ڈریم کیا ہوتا ہے حادثاتی موت کے متعلق۔ یکدم اسے کسی پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اگر میں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ منہ کے بل گرتی۔ دیکھا دیکھا دیکھا، میری آرزو تھی کہ میں منہ کے بل گروں۔ تمہارا قصور نہیں، یہ ان فیشنیبل بے ڈھنگی جوتیوں کا قصور ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ اس کے ہاتھ کی حدت سے میری ہتھیلی جلنے لگی۔ مجھے عمر شریف کی بیوی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ کیا چوڑا دہن تھا، اس کی بیوی اچھی تھی ہی نہیں۔ میں نے کہنا چاہا کہ وہ بھی گرد جاتی سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے اس کا منہ اتنا چوڑا ہی ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ میں ڈاکٹر رفیق کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا وقت ہوگا قیوم؟ 1:15۔ رات کو 1:15 بجے کسی اور آدمی کی محبوبہ کے ساتھ یوں گہری باتیں کرتے ہوئے سڑکوں پر گھومنا ایک انوکھی سی بات تھی۔ قیوم، جی، اگر کبھی آفتاب پاکستان آیا، تم سے ملا تو تم اسے سب کچھ بتانا، میرے اور اپنے متعلق، جہاں جہاں ہم گھومے پھرے، ہمارا جنسی تعلق، ہم نے جو کچھ انجوائے کیا، کیسے ایک دوسرے کو اپنایا۔ ہم نے کچھ انجوائے نہیں کیا، ہم کبھی کہیں نہیں گئے، ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں اپنایا۔ جس وقت آفتاب مجھے چھوڑ کر لندن چلا گیا، میری سیلف اسٹیم بہت مجروح ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں مری ہوئی چھپکلی ہوں جسے کوئی چمٹے سے بھی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتے، جسمانی محبت، تو یہ میرا کانفیڈنس کیسے بحال ہوتا؟ تم جیسی پڑھی لکھی حساس لڑکیوں نے معمولی مسئلے سوچ سوچ کر ان کی کھال اکھیڑ کر بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ ماڈرن لڑکی کو اپنی جذباتی زندگی پر قابو پانا نہیں آتا۔ اچھا، برا نہ منانا سیمی، پلیز۔ اچھا۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولی، اچھا، اتنی بات تم آفتاب کو ضرور بتا دینا کہ میرے تم سے جسمانی تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم جانتی ہو ہمارا جسمانی اختلاط کتنا بے معنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ اسے یقین آ جائے میں بے وفا تھی۔ کسی کی بے وفائی پر پورا یقین آ جائے تو آدمی اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ شاید اندر سے آفتاب بھی ٹوٹ چکا ہو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ میں بے وفا تھی تو پھر اس کے ٹوٹے ہوئے حصے خود بخود جڑ جائیں گے، بٹے ہوئے حصوں کو یکتائی مل جائے گی۔ تمہیں تو یقین ہے کہ آفتاب نے تم سے بے وفائی کی، پھر تم اندر سے جڑ کیوں نہ گئیں؟
دیر تک لکڑی کی ہیلوں کا شور آتا رہا، پھر وہ بولی، یقین تو ہے قیوم، پر یہ میرا کمبخت دل مجھے اس پر یقین کرنے بھی دے۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں ڈاکٹر رفیق کے متعلق سوچتا رہا اور وہ جانے کہاں چلی گئیں، YWCA کے اندر کہ لندن کے کسی اپارٹمنٹ میں۔ دوسری صبح میں نے بھائی مختار سے 200 روپے ادھار لیے اور سیدھا ڈاکٹر رفیق کے کلینک پر پہنچا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وقت مقرر کرنے کے بعد میں نے بھائی مختار کی موٹر سائیکل پلازا کی طرف دوڑا دی۔ جس وقت میں YWCA میں داخل ہوا، 2 عیسائی لڑکیاں منی اسکرٹ پہنے برآمدے سے نکلیں اور اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مکھن لگے ٹوسٹ تھے اور وہ لپسٹک بچا کر ایک ہاتھ سے سائیکل سنبھالے دوسرے ہاتھ سے نوالا توڑتے گیٹ کی طرف پیدل جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بڑی پھرتی سے منی اسکرٹ کی تنگی کے باوجود کاٹھی پر اپنے کولے جمائے اور ٹوسٹ کھاتی ہوئی سائیکلوں پر سوار گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ یہ کیریئر گرلز کی پناہ گاہ تھی۔ ساری بلڈنگ گرد سے اٹی تھی۔ درختوں پر، گھاس پر، دیواروں پر ایک لاوارسی پھیلی تھی۔ اسٹیشن فلاور کی بیل، پتے اور ٹہنیاں یوں مٹی سے لدی تھیں جیسے میک اپ سے لدی لڑکی کھلی کار میں لمبا سفر کر کے لوٹی ہو۔ یہاں کسی کو کسی سے غرض نہ تھی۔ میں نے 2-4 لڑکیوں سے سیمی کا پوچھا، لیکن وہ گھڑی دیکھ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ بالآخر مہردین خان سامہ ملا نصیر الدین جیسی پگڑی پہنے ہوئے برآمد ہوا۔ اس کی میری پرانی صاحب سلامت تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان دنوں کی باتیں کیا کرتا جب وہ کرنل ایتھرٹن کے ہاں ملازم تھا اور 22 روپے میں ایسی عجوبہ روزگار پڈنگ بناتا تھا جو صرف 1 ٹی سپون میں آتی تھی۔ جب 5ویں مرتبہ میں نے اسے سیمی کے متعلق پوچھا تو وہ بولا، اچھا آپ سیمی بی بی سے ملنے آئے ہیں؟ تو اور کیا، میں سمجھا آپ نرس فیروزہ کے بھائی ہیں۔ اچھا جا کر انہیں اطلاع دو کہ قیوم آیا ہے۔ اطلاع تو میں دے دیتا، لیکن وہ تو کل رات ٹیکسی پر سامان رکھوا کر چلی گئیں۔ ٹیکسی پر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ان کے لیے ٹیکسی لایا تھا سر۔ مجھے مہردین کے حافظے پر اعتماد نہ تھا۔ ذرا دیکھ کر آؤ۔ مہردین نے مدافعت نہ کی اور اندر چلا گیا۔ غالباً اسے اپنے بوڑھے دماغ پر اثر نو شک ہو گیا تھا۔ مہردین عمر کے اس حصے میں تھا جب اپنے آپ سے باتیں کرنا، جو کچھ ہو گزرا ہو اس کو شک کی نظر سے دیکھنا، باتوں کو چپاتی کی طرح الٹتے پلٹتے رہنا تاکہ ان میں رابطہ، تصدیق اور تسلسل پیدا ہو سکے۔ یہ ساری باتیں انسان کا شعوری طریقہ ہو جاتی ہیں۔ مہردین کے جانے کے بعد ایک سیاہ رنگ کی بائبل وومن باہر آئی۔ اس نے کلف شدہ سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ محبت سے میرے پاس آئی۔ فرمائیے۔ میں نے اس سیاہ فام سوکھی چمرخ عورت کو دیکھا جس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی۔ میں نے سوچا یہ آنکھوں کی پتلیاں جن کے گرداب سفید لکیر پڑ چکی ہے کبھی شفاف ہوں گی۔ اس کا سینہ، بازو، کولے بھی گوشت سے بھرے ہوں گے۔ کسی نے اسے چاہا ہوگا، جی جان سے۔ کیا محبت کا صرف جوانی اور حسن سے تعلق ہے؟ عمر لنگھی بد شکل بوڑھی عورت کے لیے کیا محبت کا شامیانہ نہیں ہوتا جس کے تلے وہ شانتی سے وقت گزار سکے؟ جی کہیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سفید ساڑی والی نے پوچھا۔ مس سیمی شاہ سے ملنے آیا تھا جی میں۔ مہردین کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہیں۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولی، اچانک سیمی بہت بیمار ہو گئی، کل رات کوما میں چلی گئی۔ اسے کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ کس نے؟ مس کرسٹی اور فیروزہ اس کے ساتھ گئی تھیں۔ کہاں؟ کس ہسپتال میں؟ UCH ہی گئے ہوں گے، وہاں فیروزہ کام کرتی ہے۔ میں چلنے لگا تو اس نے اپنی خشک انگلیوں سے میرا بازو پکڑ کر کہا، سنیے، آپ دعا میں یقین رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے یسوع مسیح سے مس شاہ کے لیے دعا کریں۔ مجھے اس قدر جلدی تھی کہ میں دعا کے لیے انتظار نہ کر سکتا تھا۔ جی انشاءاللہ میں دعا کے لیے ضرور حاضر ہوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ جس وقت میں گیٹ پر پہنچا تو ایک نظر پلٹ کر میں نے YWCA کی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ ٹانڈا سی عورت وہیں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اس لحظہ مجھے کیوں لگا کہ اگر میں سیمی کے لیے اس وقت دعا مانگ لیتا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی۔ UCH ہسپتال پہنچ کر مجھے سیمی کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ جنرل وارڈ میں موجود تھی اور اس وقت فیروزہ اس کی ڈرپ درست کر رہی تھی۔ سیمی نے مجھے نیم و آنکھوں سے دیکھا۔
مسکرانے کی کوشش کی، وہ ساری کی ساری کشمش کی طرح مرجھا چکی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ارکان ہے۔ چہرہ خوش بناؤ قیوم۔ سیمی باجی میں ابھی آئی، آپ زیادہ باتیں نہ کرنا، فیروزہ نے سیمی کا کمبل درست کر کے کہا۔ فیروزہ کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس کچھ پانی پینے میں غلطی ہوئی قیوم، میں تو کل ہی کہہ رہا تھا، بس ٹھیک ہو جاؤں گی نا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی جنرل وارڈ میں سرخ کمبل لپیٹے مرن کنارے پڑی تھی۔ مجھے اپنے پاپا کا فون نمبر دو، ہے نا بے وقوف آدمی، پاپا کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ان کا ایڈریس دو، میں انہیں اطلاع دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے سے نہیں چوکتی۔ ان کو اطلاع ہونی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور آہستہ سے بولی، اگر تم میرے پاس رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ، اور وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ اس کی ساری جلد مستر کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ آنکھیں جو ازل سے دھنسی ہوئی تھیں اب گہرے حلقوں میں نظر آتی تھیں۔ مجھے تعلیم یافتہ، آزادی پسند، بے گھر لڑکیوں کے مستقبل سے خوف آنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے فیروزہ آ کر باہر لے گئی۔ آپ ڈاکٹر سے مل کر انہیں پرائیویٹ کمرے میں لے جائیں، جیسی ان کی بیماری ہے ان کو صرف پرائیویٹ وارڈ میں آرام مل سکے گا۔ اب تک میں صرف یرقان پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھا۔ کیا بیماری ہے سیمی کو؟ میں تو سمجھتا تھا یرقان ہے۔ یرقان تو جی سمٹم ہے، ہو سکتا ہے جگر میں خرابی ہو، گال بلیڈر میں پتھری ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ لیے ہیں آج، بلڈ یورین سارے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ پرائیویٹ کمرے میں سیمی کو رکھنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن اس کے علاج میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی منظور نہ تھی۔ کسی پیارے کی بیماری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ تیماردار صبح و شام دوائیاں بدلتا ہے، ڈاکٹر پکڑ پکڑ کر لاتا ہے، کبھی ایلوپیتھک، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی طب والوں سے رجوع کرتا ہے۔ علاج معالجے کی سست روش دیکھ کر وہ بزرگوں کے تکیے، صوفیوں کے ڈیرے، امام باڑے، مزار کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ تعویذ، وظیفہ، دم، صدقہ سب مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ہر نئے علاج میں الارم کی طرح اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب فیروزہ نے مجھے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کہا تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ وہاں اکیلے کمرے میں جلد ہی سیمی صحتیاب ہو جائے گی۔ ابھی اسے پرائیویٹ وارڈ میں آئے 2 دن ہوئے تھے کہ ڈرپ اتر گئی اور وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے لگی۔ میں اس ترقی سے بہت خوش تھا۔ میرا خیال تھا کہ خطرہ ٹل گیا۔ بھائی مختار گو مجھے ادھار دے رہے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے کی ناخوشگواری اس بات کی شاہد تھی کہ قرضہ دینا ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ تم نے پرائیویٹ روم کیوں لیا قیوم؟ اس روز سیمی نے مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تندرست ہونے کی طرف توجہ دو تم، پتہ ہے بہت بل آئے گا۔ یہ دیکھو، یہ میں نے بھائی مختار سے لیے ہوئے سارے نوٹ اس کے سرہانے تلے رکھ دیے۔ پتہ ہے قیوم، مجھ جیسی ناشکری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہاری محبت کا میں نے کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ سیمی کی آنکھیں اب پہلے جیسی دھسی ہوئی نہیں تھیں، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی بھی تھی۔ وہ صحت مند انداز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ سیمی زندہ نہیں رہے گی۔ میرے گالوں پر آہستہ آہستہ خود بخود آنسو اترنے لگے۔ تم رو رہے ہو گندے بچے؟ ان آنسوؤں میں کچھ آفتاب کی بے نصیبی تھی، کچھ سیمی کی شکست خوردگی کا احساس تھا، کچھ اپنی حسرتوں کا بہنے والا برساتی نالا تھا۔ بولو قیوم، تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، اپنے دل کی ہر کیفیت بتائی تمہیں، بتائی کہ نہیں؟ اس وقت میرا دل ہر سچ اور ہر حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ سنو قیوم میرے دوست، اگر میں تم سے محبت کر سکتی تو ضرور کرتی۔ آفتاب سے محبت میرا شعوری فعل نہیں ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جاتی ہے، آرزو کی طرح خود بخود۔ آپ ہی آپ، اگر میری شعوری کوشش سے کچھ ہو سکتا تو میں تم سے ضرور محبت کرتی۔ بھلا بتاؤ، کیا میں نے تم سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے خدا قسم، لیکن یہ بدبخت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ میں اسے جذباتی طور پر ابھارنا نہ چاہتا تھا۔ لیٹ جاؤ سیمی، چپ چاپ پلیز۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، شروع سے آخر تک، پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا قیوم؟ کیوں نہ؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی بات واضح ہو کر اس قدر مبہم ہو جاتی ہے کہ آدمی اسے سمجھنا بھی چاہے
تو سمجھ نہیں سکتا۔ ریگستان میں چمکنے والے سورج کی طرح خیرہ کرنے والی واضح روشنی سے چھپ کر آدمی جھوٹ کے خیمے میں جا چھپتا ہے۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی قاتل کا پتہ سارے محلے کو ہوتا ہے۔ وکیل، تھانے دار، جیوری، جج سب اصل قاتل کو جانتے ہیں۔ بہت کھلی اور روشن دلیلوں کے باوجود چور پکڑا نہیں جا سکتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ موت کی آگہی کے باوجود ہر احمق جیے جاتا ہے۔ پھر اگر سارے حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے میں نے اسے محبت کی تو کون سا قصور کیا؟ وہ تکیے پر سر مارتے ہوئے بولی، مرنے کی گھڑی تو اب آئی قیوم، اب۔ لیکن آفتاب کے جانے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہر امنگ، ہر خوشی۔ اصل میں تو میں اس کے نکاح والے دن مر گئی تھی۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ایک مردہ لڑکی سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم جیسے دھوکہ کھانے والوں کو کیا کہتے ہیں قیوم؟ مردہ لوگوں سے محبت کرنے والوں کو۔ ایک اچھا سا لفظ ہے انگلش کا، گدھ، کرگس، ولچر، پارسیوں کے ٹاور آف سائلنس پر منڈلانے والے، مردار سے زندگی مانگنے والے، بخشو، جیو ہتھیانہ کرنے والے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح قائد اعظم کی سالگرہ والے دن آسمان ابر آلود تھا، باہر بہت سردی تھی اور ہوا درختوں سے بچ کر کرسمس کے گیت گا رہی تھی۔ باہر کیسا موسم ہے؟ ٹھنڈ ہے۔ کتنے زلزلے آتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کالج کا مینار نہیں گرتا ہے نا؟ سو جاؤ، آدھی رات کا وقت ہے، کبھی تو آفتاب پاکستان آئے گا شاید۔ میں نے تمہیں کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں رکھا نا؟ میں اس قابل کہاں تھا کہ کوئی مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھتا؟ کیا مجھے آفتاب کو خط لکھنا چاہیے؟ ہیں قیوم؟ میرے ارد گرد کاغذ پھڑ پھڑانے لگے، سفید، نیلے، فورگیٹ می ناٹ والے رائس پیپر پیڈ، کاپی، فل اسکیپ، وہ سارے صفحے جن پر میں نے 5th ایئر میں ہر رات بیٹھ کر خط لکھے تھے جو میں پوسٹ نہ کر سکا تھا۔ یہ سب خط کسی ڈیڈ لیٹر میں پڑے تھے، ان پر کسی ملک عدم کی ٹکٹیں تھیں۔ وہ کیسے آنسو تھے جنہوں نے سارے سرنامے دھو دیے تھے، سارے القاب مٹا دیے تھے۔ میں تمہارے پاپا کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ چپ رہو، گھر سے نکلے ہوئے کبھی گھر واپس نہیں جا سکتے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ ہم جیسے آزاد لوگ جب محبت کے ہاتھوں مرتے ہیں تو معاشرے میں بند جکڑے ہوئے معاشرے میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ ہماری بیماری کے جراثیم بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ اگر تم جیسے دھرماتما لوگ موجود نہ ہوں تو ہماری بیماری تو وبا کی شکل میں پھوٹ نکلے۔ بڑا درجہ ہے تمہارا قیوم، بڑے اچھے ہو تم۔ ہاں سیمی، کچھ لوگ تعفن پر پلتے ہیں، وہ جراثیم کو اپنے معدے میں ڈال کر اپنے لیے لہو کی شفاف بوندیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اپنی محرومی کا بدلہ کس کس سے لیتی۔ تعلیم یافتہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی بڑی ظالم ہوتی ہے قیوم۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، جب تک میں چلی نہ جاؤں میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ سیمی، میں تو مذاق کر رہی ہوں، اس قدر گھبرانے کی بات نہیں۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، بارش کی کوئی بوند کھڑکی پر پڑ رہی تھی۔ آج شہر میں چراغا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ قائد اعظم کی سالگرہ ہے آج۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آفتاب بدل جائے، خوش رہے اور مجھے بھول جائے، اور میں چاہتی ہوں وہ مجھے کبھی نہ بھولے، جیسے میں چاہتی ہوں اس کا خط کبھی نہ آئے، اور پھر بھی ہر روز میں اس کے خط کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے جو میں نے کاٹا ہے۔ ہاں، اچھا ہی ہوا کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، میرے بچے نہیں ہوئے، مجھ سے کیا ملتا کسی شریف آدمی کو۔ اب سو جاؤ سیمی۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار پروفیسر سہیل کی کلاس میں ہم سب نے اپنا تعارف کرایا تھا؟ بیچارے پروفیسر سہیل، وہ بھی بڑے آؤٹ آف ورلڈ قسم کے آدمی ہیں۔ ہاں یاد ہے، تم نے جینس کے اوپر سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ بس وہی دن میری موت کا دن تھا، وہی۔ اب میں نے اسے اچھی طرح شناخت کر لیا ہے۔ تب تک میرا خیال تھا کہ چونکہ میں کالج کی سب سے تیز ڈیبیٹر ہوں، اس لیے شاید مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آپ کو برٹنڈرسل سمجھتی تھی، پاکستان کا۔ سیمی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری غلط فہمی دور کی۔ تمہیں وہ بحث ابھی بھی یاد ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے ہسپتال نہیں آنا چاہیے تھا۔
میری بیماری کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی دوائیوں میں سحر ہوتا ہے، وہ پہلے روح کو شفا دیتی ہیں، اور ایک بار روح شفا یاب ہو جائے تو پھر جسم کے بیمار رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سیمی: جی، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اچھا قیوم، آج تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ، اپنے گاؤں چندرا کے متعلق، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی بھابھی اور بھائی کی باتیں۔ آج میں تمہارے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے۔ انسانوں کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں کمبل منہ پر کر لوں قیوم؟ میں نے کمبل اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس ڈرپ کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔ میں سسٹر کو بلاؤں؟ نہ۔ تمہارے پاپا کو فون کروں؟ ابھی نہیں، کل انہیں فون کر دینا، فون نمبر میری ڈائری میں ہے۔ کمبل چہرے سے اٹھائے بغیر وہ بولی، نہ ابھی نہیں، کل صبح۔ بتاؤ نا، تم کون ہو قیوم؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم انسان ہو کہ فرشتہ، جانور ہو یا زمین پر رینگنے والے؟ صرف گدھ۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اپنی باتوں کی دھونکنی سے اس میں آگ دہکانے لگا۔ میں نے اپنے گاؤں کا حدود اربا، وہاں آنے جانے والے موسم، اپنے خاندان کے افراد، دوستوں کی باتیں، رسم و رواج، سب کچھ آہستہ آہستہ اسے بتائے۔ پھر میں نے تفصیل سے اسے ماں کے متعلق بتایا، وہ کیسی لگتی تھی، اس کے کپڑوں کا، سلیپروں کا رنگ عموماً کیسا ہوتا، اس کی باتیں، آنگن میں اس کا بغیر ممبرشپ کا کلب، رات گئے تک اس کا کوٹھڑیوں میں گھومنا اور اس کی چپ چاپ آنکھوں کے جائزے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم تھا کہ سوتے وقت اس کی ٹانگیں، کولہے اور کمر کا زاویہ کیا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے علم نہ تھا کہ میں نے ماں کو کبھی اتنے غور سے دیکھا بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن، لڑکپن اور چندرا یاد آنے لگا۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی گویا یہ سارا دور کسی اہرام مصر تلے دب گیا۔ آنسو آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سیمی کے ہاتھ پر پڑنے لگے۔ پھر یکدم میں نے سیمی کا بھیگا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑی دیر میں خاموش رہا۔ مجھ میں ہاتھ کو دوبارہ چھونے کی جرت نہ تھی۔ بارش بہت زور سے کھڑکی پر پڑنے لگی اور باہر ایک کتا اونچے اونچے رونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑے خوف کے ساتھ اس کے چہرے کا کمبل اتارا۔ وہ جا چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اسے میرے بچپن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میری ماں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سیمی جیسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی جاتے ہیں، بن بتائے، بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ بنائے۔ وہ اپنا کوئی پتہ، فون نمبر بھی بتا کر نہیں جاتے جس پر انہیں کانٹیکٹ کر لیا جائے۔ ان کی کوئی قیمتی چیز بھی پیچھے نہیں رہ جاتی جس کو لینے کے لیے انہیں آنا پڑے۔ انہیں جانے کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ کسی نشانی کو دے جانا بھی ان کے نزدیک تضیع اوقات ہوتا ہے۔ وہ تو جھٹ پٹ دروازہ کھڑکی کھول یوں نکل جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے، آنن فانن۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر میں نے اس کا پرس کھولا، ڈائری نکالی، اس میں کئی فون نمبر دیکھے اور اس کے باپ کا نمبر علیحدہ چٹ پر لکھ کر اس کے پاس تپائی پر گلاس نیچے رکھ دیا۔ اپنی جیبوں سے تمام پیسے نکال کر اس کے سرہانے تلے رکھے۔ اس کے بعد میں نے قیوم کو الوداع کہا اور آفتاب کا چولا پہن کر میں سیمی کے ساتھ لپٹ گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو بارش بند ہو چکی تھی اور دن نکلنے کو ابھی کافی دیر تھی۔ میں جو کرگس جاتی کا منہ ماتھا ہوں، میں نے سیمی کے پاس بیٹھ کر بھور سمے آنسوؤں کے ساتھ اشنان کیا، پھر ماتھے پر محرومی کا سیاہ تلک لگایا، گلے میں بدقسمتی کی جے مالا پہنی، پاؤں میں تیاگ کی کھڑامیں چڑھائیں اور راجہ گوپی چند کی طرح بنباس لینے سے پہلے سیمی پر الوداعی نظر ڈالی۔ یہ نظر شمشان بھومی کی آگ تھی۔ اس میں سیمی کا سب کچھ جل گیا۔ میں نے محبت کا سارا وبائی مادہ اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب پاگل پن کا وبا کی صورت میں پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کرگس جاتی کو یہی حکم ہے کہ
کہ وہ عشق لا حاصل کے تعفن کو عام نہ ہونے دے۔ فطرت کے یہ خاکروب دیوانہ پن کہ ان جراثیم کو کبھی عام صورت میں پھیلنے نہیں دیتے۔ جہاں کوئی محبت کے ہاتھوں مرے وہاں یہ فوراً پہنچ کر ہمیشہ ڈھانچہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اڑ کر میں سیدھا ساندہ کلاں کی دوسری منزل میں پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں کئی دن تک مجھے یوں لگتا رہا جیسے میں اپنا باپ آپ ہوں جو چندرا گاؤں کی حویلی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سوچتا میں وہی ہوں اور دوسری منزل کی ممٹی پر بیٹھا رہتا ہوں۔ جب بھی میں اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھتا تو دور دور تک مجھے سفید کلر زدہ زمین نظر آتی۔ کہیں کوئی رویدگی باقی نہ رہی تھی، کوئی جھاڑی سبزہ یا سایہ دار درخت نہ تھا۔ ہر جگہ نمک تھا، شور تھا اور بنجر زمین میں گہری دراڑیں تھیں۔ اس شور بھری زمین پر اماں توبہ توبہ کے پتلے پڑے تھے، آٹے کے پتلے جن میں ان گنت پلاسٹک کی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور کلر انہیں کھانے سے قاصر تھا۔ جس رات میں سیمی کو اسپتال میں چھوڑ کر ساندہ پہنچا اس کی دوسری صبح کے تمام اخبار بھیانک زلزلے کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایران میں آنے والا تباہ کن زلزلہ ساری رات لاہور کی دھرتی کو بھی ہلاتا رہا ہے۔ مجھے اس سے پہلے خدا کی زمین کبھی اتنی ساکت نہ لگی۔ فلمی اشتہاروں کے پاس مس شاہ کی موت کا حادثہ ایک خاص نمائندگی کی زبانی بیان کیا گیا تھا۔ میں نے غور سے خبر پڑھی۔ لکھا تھا کہ UCH میں زیر علاج ایک تعلیم یافتہ لاوارث لڑکی نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلیپنگ پلز کھا لیں۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک معزز بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر ہسپتال والے اس نتیجے پر پہنچے کہ موت طبعی نہیں تھی، مریضہ نے زیادہ تعداد میں سلیپنگ پلز کھا لی تھی۔ عشق لا حاصل کی طبعی موت، خودکشی، دیوانہ پن کا معراج۔